السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور میں ہوں پروفیسر محمد رئیس. آج کے اس مختصر ویڈیو لیکچر میں ہم 11ویں جماعت کے نصاب میں شامل ایک ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی نظم سائیڈ ایفیکٹس کے مرکزی خیال کا مطالعہ کریں گے، اور اس نظم کے شاعر پروفیسر انور مسعود ہیں، جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اکثر انہیں آپ نے پی ٹی وی کے مشاعروں میں اور دوسرے چینلز کے مشاعروں میں بھی دیکھا ہوگا، جہاں یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے اپنی شاعری کو جب سناتے ہیں تو ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں نا ہم، کہ محفل لوٹ لیتے ہیں. تو چلیے ہم ان کے اس نظم کے مرکزی خیال کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں ہم اس بات کا کہ ہمارے ہاں ہمارے نصاب میں 2026 کے ماڈل پیپر کے مطابق کراچی بورڈ نے مرکزی خیال کے سوال کے ساتھ ایک آپشن، وہ تو ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن مرکزی خیال کے لیے اس مرتبہ جو مختص ہیں نظمیں وہ دیکھ لیجئے. رہ نام اللہ کا داستان تیاری میں باقی یارم، چمن نظم کو گلزار علم کر، چپ کی داد، مرد مسلمہ، نوائے سروش، سائیڈ ایفیکٹس، چاند میری زمیں. یہاں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال آپ کو لکھنا ہوگا. آپ کو 3 نظموں کے عنوانات دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال لکھنا ہوگا. یہ سوال 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے میں حصہ الف میں آپ نے شاعر کا مختصر تعارف کروانا ہوتا ہے، جس کے 2 نمبرز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس سوال کے حصہ ب میں آپ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے. اب اگر آپ یہ سوال حل نہیں کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ ایک چوائس موجود ہیں، اور وہ چوائس ہیں کہ آپ کو ایک بند دیا جائے گا آپ کے نصاب میں شامل مختلف نظموں میں سے، اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تو بند کہاں سے آئے گا اس کے دیکھ لیجئے. آپ کے نصاب میں شامل حمد، نعت، رباعیات یا قطعات، ان میں سے آپ کو بند دیا جائے گا. زیادہ آسان میرے خیال میں ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جو ہیں وہ نظم کا مرکزی خیال لکھیں. تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس نظم کے مرکزی خیال کو. تو سب سے پہلے جس سے کہ ہمارے سوال کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ پہلے ہم تعارف شاعر لکھیں، تو اس وقت ہمارے پاس مختصر سا تعارف موجود ہیں. تو تعارف شاعر میں کہتے ہیں کہ انور مسعود عمر بھر درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں. مشاعروں میں اپنے ظریفانہ اشعار، ظریفانہ یعنی مزاحیہ، اپنے ظریفانہ اشعار سناتے وقت دلچسپ گفتگو سے بھی سامعین کو محظوظ کرنا ان کا ایک منفرد انداز ہے. آپ اردو، پنجابی اور فارسی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں اور تینوں زبانوں ہی میں شاعری کرتے ہیں. یوں تو آپ کی شناخت مزاحیہ شاعری ہے، لیکن آپ کی سنجیدہ شاعری بھی فکر و فن کی ان بلندیوں کی حامل ہے جو ہر شاعر کا خواب ہوتی ہیں. ان کا ایک سنجیدہ شعر جو ضرب المثل حیثیت اختیار کر چکا ہے پیش خدمت ہے. دیکھیے عام طور پر انہیں ایک مزاحیہ شاعر ہی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، لیکن ان کی سنجیدہ شاعری کی طرف ہم ایک نظر ڈالیں، ان کے اشعار کی طرف دیکھیں، تو وہاں بھی ان کی عظمت کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. اور جو اس وقت ایک شعر آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنجیدہ شاعری میں بھی ان کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے. تو شعر پیش خدمت ہے کہ یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر، برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. اب ہم اس نظم کے مرکزی خیال کی بات کرتے ہیں. یہ 6 نمبر کا ہوتا ہے. اس نمکین نظم میں اکثر نمکین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک جو عام اصطلاح بن گئی ہے، نمکین مشاعرہ، نمکین شاعری، نمکین نظم، یعنی مزاحیہ مشاعرہ، مزاحیہ نظم، اس مراد میں. تو اس نمکین نظم میں انور مسعود نے جدید ایلوپیتھک طریقہ علاج، ایلوپیتھک آپ جانتے ہیں جس میں انجیکشن ہیں، کیپسول ہیں، ٹیبلٹ ہیں، ہم سب اس کے عادی ہیں. ہومیوپیتھک آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی میٹھی سی دوائیاں ہوتی ہیں. بچپن میں تو ہم ویسے ہی نکال کے کھا لیا کرتے تھے گھر میں اگر کسی کی آتی تھیں. تو ایلوپیتھک وہی ہے جو ہمارے پاس سرجری بھی ہے، کیپسول، انجیکشن وغیرہ. تو اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. تو انہی نقصانات کو ہنستے مسکراتے انداز میں نمایاں کیا ہے انور مسعود صاحب نے. تو کہتے ہیں کہ اس نمکین نظم میں انور مسعود نے جدید ایلوپیتھک طریقہ علاج اور اس کی تیز ترین نتائج کی حامل ادویات کے مضر اثرات کو پرمزہ انداز میں ہدف تنقید بنایا ہے.
یہ طریقہ علاج افادیت کے لحاظ سے تو بہت مؤثر ہے، افادیت یعنی فائدے کے لحاظ سے، لیکن اس کی ادویات کے ذیلی اثرات کی ایک طویل فہرست ہے۔ ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری بیماری کو دعوت دی جاتی ہے، جسے ہم عام اصطلاح میں سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، اور عنوان بھی اس نظم کا یہی ہے۔ شاعر نے ایسی ہی ایک مثال سر درد کی گولی کی شکل میں دی ہے، جس کے استعمال سے تبخیر، گھبراہٹ، بہراپن، یرقان، خارش، نسیان یعنی بھولنے کا مرض، امراض چشم، آنکھوں کے امراض اور گردے کی بیماریاں بھی ذیلی اثرات کی صورت میں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو سوچئے، سر درد کا علاج کرنا تھا، لیکن اس دوائی سے کیسی کیسی خوفناک بیماریاں ذیلی اثرات کی صورت میں سامنے آئی ہیں۔ اب سر درد کے مقابل مذکورہ بالا امراض کو سامنے رکھیے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مشہور و معروف طریقہ علاج رائی کا پہاڑ بنا دینے میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس کے فائدے ہوں گے سو ہوں گے، لیکن رائی کا پہاڑ بنا دینا، چھوٹی سی بیماری کو سائیڈ ایفیکٹ کے ذریعے سے اور مشکل بنا دینا، پیچیدہ بنا دینا، وہ بھی اسی طریقہ علاج کا خاصہ ہے۔ تو امید ہے عزیز طلباء و طالبات کہ آج کے اس مختصر سے ویڈیو لیکچر میں آپ نے اس کے مرکزی خیال کو جانا۔ امید ہے آپ کو تیاری میں اس سے خاصی مدد ملے گی۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کی اجازت دیجیے۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔